بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غریب کسان کی خوبصورت بیوی فاطمہ کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ناظرین، آخر کیسے اس کسان کی خوبصورت بیوی فاطمہ پر ایک سرکش اور ضدی جن عاشق ہو گیا؟ بھلا فاطمہ کی ایسی کون سی عادت تھی جو اس جن کی طرف فاطمہ کو کھینچ کے لے گئی؟ پھر آگے کیا ہوا، یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک شام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلطان نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ سلطان کی ایک اکلوتی ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ پورے گاؤں میں فاطمہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ پورے گاؤں کے لڑکے فاطمہ کی خوبصورتی دیکھ کر سلطان سے فاطمہ کا رشتہ لینا چاہتے تھے، لیکن سلطان نے فاطمہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دینا چاہی۔ سلطان کے بھائی کا بیٹا آوارہ اور بد چلن تھا، اس لیے فاطمہ نے اپنے ابو سلطان کو چچا زاد بھائی سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ جب بھی فاطمہ سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے باہر جاتی، فاطمہ کا چچا زاد بھائی موقع دیکھ کر فاطمہ اور اس کی سہیلیوں کو تنگ کرتا رہتا۔ اس وجہ سے وہ فاطمہ کو ایک نظر بھی نہیں بھاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک علی نام کا لڑکا بھی رہتا تھا جو نہایت ہی شریف اور دیندار لڑکا تھا۔ جب فاطمہ کے ابو نے فاطمہ کو شادی کے لیے ضد کی تو فاطمہ نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ابو، میں آپ کے بھتیجے سے شادی نہیں کروں گی۔ تو سلطان بولا، کیا میں ساری عمر جوان بیٹی کو گھر میں بٹھا کے رکھوں؟ لوگ مجھ پر طرح طرح کی باتیں نہیں کریں گے؟ تو فاطمہ بولی، ابو میں آپ کے بھتیجے سے نہیں بلکہ علی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ بہت ہی غریب لیکن وہ بہت ہی شریف اور دیندار لڑکا ہے، میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ خیر، اب فاطمہ کے ابو نے بھی اپنی بیٹی کے ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور فاطمہ کی شادی علی سے کروا دی۔ اور یہ بات فاطمہ کے چچا زاد بھائی کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اس نے فاطمہ کو ہر حال میں علی سے دور کرنے کی ٹھان لی۔ علی ایک محنتی کسان بھی تھا اور فاطمہ ایک نیک دل اور نہایت ہی خوبصورت عورت تھی، لیکن ان کی زندگی میں خوشیوں کی کمی تھی۔ علی اور فاطمہ کی مالی حالت بھی بہت ہی خراب تھی اور وہ ہر دن محنت کر کے بھی اپنی مشکلات میں کمی نہ لا سکے۔ فاطمہ ہمیشہ دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ وہ دونوں روز اپنے کھیتوں میں جاتے، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے، پر کھیتوں سے آمدنی اتنی ہوتی تھی کہ گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کے کھیتوں کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا گھنا سا جنگل بھی تھا۔ اس جنگل میں دن کو بھی اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ فاطمہ کی شادی علی سے تو ہو گئی، لیکن وہ فاطمہ کا چچا زاد بھائی فاطمہ کے عشق میں پاگل پھرتا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ فاطمہ کو حاصل کر کے ہی رہے گا اور فاطمہ کو علی سے جدا کر کے ہی دم لے گا۔ اس لیے وہ ایک جادوگر کے پاس گیا اور اس سے شیطانی عمل سیکھنے لگا کہ کسی بھی طرح علی کو نقصان پہنچا کر فاطمہ کو حاصل کر سکے۔ فاطمہ کے کھیتوں کے سامنے جو جنگل تھا اس میں چھپ کر کے وہ فاطمہ کو دیکھتا رہتا تھا اور ہر روز فاطمہ کو پھنسانے کی نئی ترکیبیں بناتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے استاد جادوگر سے جنوں کو قبضے کرنے کا عمل بھی سیکھ لیا تھا اور اس نے ایک جن کو اپنے قبضے میں بھی کر لیا تھا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ فاطمہ کو اس جن کے قبضے میں کر کے علی کو مروا دوں گا، پھر فاطمہ سے خود ہی شادی کر لوں گا۔ ناظرین، فاطمہ کی بھی ایک عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی اس جنگل میں جاتی اور وہاں وہ کچھ سکون محسوس کرتی تھی۔ علی اس کو روکتا کہ فاطمہ جنگل میں نہ جایا کرو، کہیں کوئی جنگلی جانور تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن فاطمہ علی سے کہتی، میں ادھر ہی ساتھ تو کھڑی ہوتی ہوں، دور بالکل نہیں جاتی۔ پھر علی چپ ہو جاتا۔ اسی طرح ان کا وقت مفلسی اور غربت میں گزرتا رہا، لیکن ان دونوں نے اللہ پاک کا ہمیشہ ہی شکر ادا کیا، اللہ پاک سے کوئی بھی شکوہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن وہ دونوں میاں بیوی گاؤں سے اپنے کھیتوں کی طرف کام کرنے کے لیے گئے۔ کھیتوں میں کام کر کے فاطمہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو فاطمہ نے علی سے کہا، تم کام کرو، مجھے کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے، تم درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرو۔ فاطمہ نے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا۔
پھر فاطمہ کے دل نے کہا کہ تھوڑی جنگل کی سیر کی جائے۔ جیسے ہی فاطمہ جنگل میں گئی تو اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا چچا داد بھائی جو اب جادوگر بن چکا تھا وہ فاطمہ کی تاڑ لگائے جنگل میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں تھوڑا آگے نکل گئی، پھر ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے چچا داد بھائی کے قبضے میں جو جن تھا اس نے اس جن کو حکم دیا کہ جلدی فاطمہ کو اپنے قبضے میں لے لو۔ وہ جن حکم سنتے ہی اس پیڑ میں جا کر فاطمہ میں گھس گیا۔ فاطمہ کی خوبصورتی دیکھ کر وہ جن بھی فاطمہ پر فریفتہ ہو گیا۔ اس جن نے بھی فاطمہ کے ساتھ رہنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، پر وہ جن تو اس کے چچا داد بھائی کے قبضے میں تھا، وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، بس وہ حکم کا تابع دار تھا۔ پھر وہ جن فاطمہ کے اندر سما گیا۔ پھر فاطمہ وہاں سے اٹھی اور جنگل سے نکل کر اپنے کھیت میں آئی اور علی سے بولی، میری طبیعت میں کچھ قرار نہیں ہے، چلو گھر چلتے ہیں، کل کھیتوں میں کام کر لیں گے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی گھر چلے آئے اور فاطمہ کا چچا داد بھائی یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا کہ تیر نشانے پر لگ گیا ہے۔ اب رات کو جب فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی تھی تو اچانک اس جن کی آمد ہوئی، جن کا نام طاہر تھا، جو فاطمہ پر جنونی عاشق ہو گیا تھا۔ طاہر نے فاطمہ کے خواب میں آ کر کہا، میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہارا شوہر تمہیں نہیں سمجھتا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ فاطمہ کا دل پہلے ہی بے چین تھا، یہ سننے کے بعد اور بھی بے چین ہو گیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا، کھودو گے کسی اور کے لیے لیکن گرو گے خود ہی۔ فاطمہ کے چچا داد بھائی کو ایسی مہلک بیماری لگ گئی کہ کچھ ہی دنوں میں اس بیماری نے اس کی جان ہی لے لی۔ اب وہ جن بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ وہ جن بہت ہی خوش تھا کہ اسے قید سے آزادی مل گئی تھی۔ اب جن نے فاطمہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات فاطمہ کے پیچھے رہتا، اسے مختلف طریقوں سے ڈراتا رہتا اور اس کی زندگی کو عذاب بنا دیتا۔ فاطمہ کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ اب فاطمہ علی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، وہ سارا دن کھوئی رہتی تھی۔ کھیتوں میں بھی علی خود ہی کام کرنے جاتا تھا۔ اب علی بھی بہت ہی پریشان ہو گیا تھا، ایک تو مفلسی، تنگی، اور دوسرا فاطمہ بھی اب اس سے دور رہنے لگی تھی۔ اب فاطمہ بس اپنے بستر پر پڑی رہتی تھی، اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ کہیں بھی باہر جائے۔ جن نے فاطمہ کے دل میں خوف پیدا کر دیا تھا، وہ ہر لمحہ اس کا پیچھا کرتا، اسے گھروں کی چھتوں پر دکھائی دیتا اور لوگوں کے سامنے فاطمہ کو تنگ کرتا۔ فاطمہ کو اچانک دورے پڑ جاتے، پر گاؤں کے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی فاطمہ کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ اس جن نے فاطمہ کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ علی سے بھی فاطمہ کا یہ درد برداشت نہیں ہوتا تھا، پر وہ بیچارہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ علی نے گاؤں کے حکیموں کو دکھایا، وہ دوائی دیتے اور کہتے تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بیوی کو جو مرض تھا اس کی دوا تو کہیں اور ہی تھی۔ ایسے کرتے کرتے حکیموں کو دکھاتے دکھاتے فاطمہ کی بیماری کو 2 سال گزر گئے، لیکن فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن علی کو ایک گاؤں والے نے بولا کہ یہاں سے بہت دور ایک پہاڑی پر ایک اللہ والا رہتا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا اپنی بیوی کو دم کرانے کے لیے، میری بیوی اب ٹھیک ہو گئی ہے، تم بھی اس کے پاس اپنی بیوی کو لے جاؤ، اس سے دم وغیرہ کراؤ، شاید تمہاری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک دن علی نے فاطمہ کو اس اللہ والے کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا۔ اب فاطمہ اور علی گھر سے نکل کر اس اللہ والے کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ اب فاطمہ علی سے کم ہی بات کرتی تھی اور یہ بات علی کو کھائے جاتی تھی۔ فاطمہ نے پورے راستے علی سے کوئی بھی بات نہ کی۔ خیر وہ اگلے دن اس اللہ والے کے پاس جا پہنچے۔ اس اللہ والے کے پاس لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ اللہ والے کے پاس دعائیں لینے کے لیے جمع تھے۔ اب جیسے ہی لوگوں کا ہجوم کم ہوا، علی فاطمہ کو اللہ والے کے سامنے لے گیا۔ علی نے روتے ہوئے فاطمہ کا سارا حال اس اللہ والے کو بتا دیا اور اللہ والے سے گزارش کی کہ آپ ایسی کوئی دعا دیں کہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس اللہ والے نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور فاطمہ کے اوپر دم کیا۔ پھر علی سے کہا، فاطمہ کو ہر مہینے دم کروانے کے لیے میرے پاس لے آیا کرو، انشاءاللہ تعالی یہ کچھ ہی مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اب علی اللہ والے سے دعائیں لے کر فاطمہ کو گھر لے آیا۔ کچھ دن تو فاطمہ کی طبیعت بالکل ہی ٹھیک رہی، وہ علی کے ساتھ اب کھیتوں میں بھی جانے لگی تھی۔ پر کچھ دن بعد اس جن نے پھر فاطمہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب روز وہ جن فاطمہ کے پاس آتا اور فاطمہ کو کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔
اب پہلے کی طرح فاطمہ علی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ علی بیچارہ پریشان رہنے لگا کہ آخر وہ اپنی بیوی کو کس طرح سے پہلے جیسے حال میں لوٹا سکتا ہے۔ کچھ دن بعد علی پھر فاطمہ کو اس اللہ والے کے پاس لے گیا۔ پھر اللہ والے نے فاطمہ پر دم کیا اور فاطمہ پھر سے ٹھیک ہو گئی اور علی اس کو اپنے گھر لے کر آ گیا۔ ایسے کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ فاطمہ کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اب فاطمہ کو جن نے دھمکی دی کہ اگر وہ علی کے ساتھ رہی تو وہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ فاطمہ علی سے اب دور الگ کمرے میں رہنے لگی۔ اب فاطمہ بالکل ایک ڈھانچے کی طرح ہو گئی تھی۔ علی بھی پریشان، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی اللہ والا نہیں چھوڑا جس کو فاطمہ کو دکھایا نہ ہو۔ پھر ایک دن علی کے گاؤں میں وہی اللہ والا آیا ہوا تھا۔ سب گاؤں والوں نے اس سے جا کر دعائیں لی۔ علی بھی اپنی بیوی کو اس کے پاس لے گیا اور سارا حال بتایا کہ میری بیوی کو 5 سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس ضدی جن کا سایہ پڑ گیا ہے جو اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب یہ بالکل ڈھانچے کی طرح ہو گئی ہے اور مجھے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتی ہے۔ اس اللہ والے نے فاطمہ کو دعا دی پر علی کو بولا اس پر بہت ہی ضدی جن کا سایہ پڑ گیا ہے۔ یہ جو جنگل میں جاتی تھی یہ جن تمہاری بیوی کو اس جنگل کے پرانے درخت سے ہی لگا ہے، لہذا یہ میرے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ بغداد شریف کیوں چلا جاؤں؟ وہاں پر کوئی بہت بڑے درویش یا فقیر موجود ہیں کیا؟ شوہر کہنے لگا میں تو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس تعویذ کا اثر بالکل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو درویش نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کئی سالوں سے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، تم حکیموں کے پاس بھی چلے گئے، دوائیاں بھی کھلا دی، یہ ٹوٹکے وہ ٹوٹکے بھی کر لیے، یہاں تک کہ میں نے اس پر دم کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کی حالت ویسی کی ویسی ہے، یعنی وہ جیسے پہلے دن تھی ویسی اب بھی ہے۔ فقیر اللہ والے نے کہا بس تم بغداد میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا بغداد میں کون رہتا ہے، بغداد میں کیوں چلے جاؤں؟ درویش اللہ والے نے کہا بغداد میں پیران پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ شخص کہنے لگا وہ کون حضرت ہیں؟ درویش اللہ والے نے کہا میں تو درویش ہوں نا، وہ تو درویشوں کے درویش ہیں، بغداد کے بادشاہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم وہ عمل عطا فرمایا ہے، وہ کرامت دی ہے، وہ چیز عطا کی ہے جو ضرور تمہاری بیوی کو شفا یاب کر دے گی۔ تم یقین کے ساتھ ان سے علاج کروانا، بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ بڑی ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی، کچھ بڑے اللہ کے پیارے، ان کی دعا میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، ان کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس درویش اللہ والے نے اتنے یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی تھی کہ وہ شوہر کہنے لگا ہاں آپ کی بات پر میں اپنی بیوی کو لے کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا وہ سب کی سنتے ہیں، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت ہی بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم ان کے پاس کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے، ادھر سے ہی تمہاری بیوی کا علاج ہوگا، اس جن کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر علی اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ اس رات فاطمہ نے علی کو بہت ہی تنگ کیا، ساری رات وہ جن فاطمہ میں سما کر علی سے لڑتا رہا اور علی بیچارہ اس جن سے مار کھاتا رہا۔ جیسے تیسے کر کے علی نے وہ رات مشکل سے گزاری۔ پھر اگلے روز علی اپنے دوست سے ایک گدھا لے کر فاطمہ کو اس پر بٹھا کر شام سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے 15 دن کے سفر کے بعد علی شام سے بغداد شریف آ پہنچا اور علی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ وہ کہنے لگے تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی بہت ہی بیمار ہے اور میں بس پیران پیر کو اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مرید نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے میں جاؤں ان کے پاس، اگر وہ اجازت دیں گے
तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। मुरीद पीराने पीर के पास गया। पीराने पीर से कहा, कोई मुसाफिर आपसे मिलने आया है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही मुश्किल में है। पीराने पीर दस्तगीर ने कहा, उसको अंदर ले आओ। अब वो शोहर बहुत अजियतनाक हालत में पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया। जाकर उसने अर्ज किया, हजरत मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत ज्यादा आपकी तारीफें सुनी हैं। हमारे इलाके में बहुत से दरवेश अल्लाह वाले हैं, लेकिन अकीदत मैंने आपकी देखी है, उन लोगों के अंदर भी और बाहर भी। मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, पहले ये तो बताओ कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं शाम मुल्क से आया हूँ। हजरत मेरी एक बीवी है जिसको अक्सर ऐसा अजीब व गरीब खतरनाक दौरा पड़ता है कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं थक गया हूँ, मैं थक हार कर अब आपके पास आया हूँ। आप ही मेरी मुसीबत का कोई हल निकाल दीजिए। मैं अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता हूँ और मेरा इस तरह अपनी बीवी से दूर रहना मेरा दम निकाल रहा है। फिर सरकार बगदाद ने फातिमा को अपने पास बुलाया और फातिमा की हालत देखी। फातिमा बिल्कुल खोई खोई थी, वो अपने बस में बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। सरकार बगदाद समझ गए कि इस पर बहुत ही जिद्दी और सरकश जिन का साया पड़ गया है। खैर सरकार बगदाद ने उस पर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सरकार बगदाद ने जैसे ही कुरान पाक पढ़ा, फातिमा में हलचल मच गई। वो चीखें मार रही थी। दरअसल ये उस जिन की चीखें थी जिसने फातिमा को कब्जे में लिया हुआ था। अब फातिमा बेहोश हो गई। फिर सरकार बगदाद ने कहा, अभी तुम इसको आराम कराओ, कल मैं फिर से इस पर कुरान पाक पढ़ूंगा और देखता हूँ ये जिन कैसे इसको नहीं छोड़ता, कैसे इस मासूम बच्ची को तंग करता है। फिर पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से कहा कि मेहमानों के लिए खाने का और सोने का इंतजाम करो। फिर मुरीद ने आपके हुक्म की तामील की। अगली सुबह जैसे ही हुई, सारा दिन बगदाद शरीफ में मुरीदों की आमद रही। सरकार बगदाद कुरान पढ़ाते, मुरीदों को हदीस सुनाते रहे। सारा दिन ये दोनों मियाँ बीवी कुरान, हदीस, नमाजें सुनते और पढ़ते रहे। फातिमा को इधर बहुत ही सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून जैसे चोट लगने के बाद कोई मरहम लगा दे। वही सुकून फातिमा का दिल और दिमाग और जिस्म महसूस कर रहा था। फिर जैसे ही शाम ढली, मगरिब और इशा की नमाज के बाद जैसे ही रश कम हो गया, फिर से उस खबीस और जिद्दी जिन ने फातिमा पर हमला कर दिया। अब फातिमा बिल्कुल भी अपने बस में नहीं थी। जैसे ही सरकार बगदाद को ये पता चला, आप दौड़ते आए और फातिमा के पास बैठकर फातिमा पर कुरान पाक पढ़ा। जैसे ही आपने कुरान पाक की आयत पढ़कर फातिमा पर दम किया, तो एकदम से फातिमा के अंदर से कोई काली चीज बाहर आई और वो कोई इंसान तो था नहीं, बल्कि वो कोई खतरनाक जिन ही था जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो कहने लगा, सरकार बगदाद, पीराने पीर दस्तगीर, आप मुझे इस औरत से बाहर मत निकालें। मैं इस औरत का बरसों पुराना आशिक हूँ और आप मुझे इससे अलग करना चाहते हैं। सरकार बगदाद ने फिर जलाली में आकर उसकी बीवी पर दम किया और उस जिन से कहा, यहाँ से चला जा, तेरी वादी सरंदीप है, यहाँ नहीं है। तू जहाँ से आया है वहाँ चला जा, तेरे लिए इंसान नहीं बल्कि वो जगह बनी है। अल्लाह ताला ने तुम जिन्नातों को जो मखसूस जगह दी है वहाँ जाकर रहो। इंसानों को तंग करना बंद कर दो। वो जिन भी बहुत जिद्दी और सरकश और बहुत ही नाफरमान था। उस जिन ने आपकी बात नहीं मानी, फिर से कोशिश करने लगा कि उसकी बीवी के अंदर घुस जाए, लेकिन पीराने पीर ने फिर उस जिन पर ऐसा कहर बरसाया कि वो बार बार कोशिश करने पर भी उस औरत के पास नहीं आ पा रहा था। लेकिन उसका वहां से जाने का कोई इरादा भी नहीं था। वो उस औरत को और तकलीफ देना चाहता था, अजियत में मुब्तला करना चाहता था, जो कि उसने सालों से उसको तकलीफ में रखा था। शोहर अपनी बीवी को देखकर शदीद मुसीबत में था। वो गम से तड़प रही थी, शोहर की तो जान निकल रही थी। सरकार बगदाद ने औरत पर कुरान पाक पढ़कर आखिरी दम किया और औरत से कहा, अब तुम कुरान पाक की हिफाजत में हो, इस जिन की कोई मजाल ही नहीं जो तुम्हारे करीब भी आ सके। फिर वो जिद्दी और सरकश जिन जैसे ही जिद करके उस औरत के पास आया, जिन एकदम से चीखने लगा जैसे उसको कोई मार रहा था। फिर उसके जिस्म में आग लग गई। वो चीखने लगा, नहीं मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं इस औरत को अब तक परेशान कर रहा था।
سرکار بغداد مجھے معاف کر دیجئے، اب میں فاطمہ کو تنگ نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر اچانک وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ شور جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی ورد سے، قرآن پاک کی طاقت سے اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ علی اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا جن کی مداخلت نے انہیں اور بھی مضبوط بنا دیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی کچھ دن سرکار بغداد کی خدمت میں رہے۔ وہ سارا دن آپ کی خدمت میں رہ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتے، آپ کے بیانات سنتے، نمازیں پڑھتے، مطلب کہ ان دونوں میاں بیوی کا سارا دن عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ سرکار بغداد کے پاس رہ کر وہ دونوں اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ ان دونوں کو جیسے زندگی میں سکون ادھر ہی ملا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے اجازت طلب کی، اور اسی ارادے سے کہ اپنے گاؤں جا کر عورتوں اور مردوں اور بچوں کو قرآن پاک سکھائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے جو بیانات سنے تھے وہ بیانات سنائیں گے۔ پھر آپ سے اجازت طلب کر کے وہ دونوں میاں بیوی اپنے ملک شام، اپنے گاؤں کے لیے سفر پر نکلے۔ اب یہ سفر ان دونوں میاں بیوی کا بہت ہی خوشگوار سفر تھا، کیونکہ فاطمہ بھی اب ٹھیک ہو چکی تھی، علی کی تو جان میں جان آ چکی تھی۔ ٹھیک 15 دن کے سفر کے بعد علی اور فاطمہ اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے گاؤں والوں کو سرکار بغداد کے بارے میں بتایا اور سارا حال احوال بتایا۔ اب علی اور فاطمہ نے اپنے گاؤں میں قرآن پاک کی تعلیم عام کر دی تھی۔ وہ لوگوں کو نماز سکھاتے، پیارے پیارے بیانات سناتے، اور اس گاؤں کے لوگ بیانات سن کر دین کی طرف راغب ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایمان اور دعا کے ساتھ اپنی مشکلات کا سامنا کریں گے تو اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور کوئی بھی مشکل ہم سے نہیں جیت سکتی، اور بے شک اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔